السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے MQM کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب سے جڑی تازہ ترین خبروں پر، اور ان سے تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ جاوید شاہ صاحب، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب جو ہے اس وقت ان کی سرگرمیاں شہر میں کافی تیزی سے دیکھنے میں آ رہی تھیں، لیکن اب گزشتہ روز جو پیشی تھی عدالت میں پابندی کے سلسلے میں، اس میں جو ہے کچھ خبریں آ گئی ہیں تازہ ترین۔ وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہوا ہے عدالتی کارروائی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو الطاف حسین صاحب نے ایک اعلان، جس کو انہوں نے بعد میں اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جی میرے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں، اب وہ تاریخ بھی قریب آ رہی ہے 25 جنوری۔ اور الطاف حسین صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایسے سیاسی رہنما ہیں کہ کوئی بھی بات وہ بلا وجہ نہیں کہتے ہیں۔ اور 25 جنوری 2025 کی تاریخ جو انہوں نے دی تھی، وہ تاریخ بھی آ گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تاریخ میں کچھ چھپا ہوا ہے اس تناظر میں کہ اب عمران خان صاحب کا بھی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ ایک کنارے لگ گیا ہے، اور اس میں انہیں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے؟ تو آپ ان تمام معاملوں کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا تانے بانے مل رہے ہیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے اس جنوری کے مہینے میں، اور بالخصوص 25 جنوری کی جو تاریخ الطاف حسین صاحب نے دی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے مرتضی صاحب۔ یہ سوال جو سب سے بڑا عمران خان کا اپنے فیصلے کا بتایا ہے، جی تو لازمی میں یہ سمجھتا ہوں 2025 میں یہ پہلی سزا ہے، اس شخص کو سزا ہے جس پہ کرپشن کا کوئی بھی الزام نہیں تھا ماضی میں۔ وہ اس کے جی جو چاہنے والے ہیں، جو فالوور ہیں عمران خان کے، وہ اس کو یعنی کہ اگر یہ نہ کہا جائے کہ کوئی اتار سمجھتے ہیں بڑا جی ہاں فرشتہ، تو اس جی حوالے سے ان کے لیے ایک صدمے کی باعث یہ خبر تھی۔ جی ہاں اور لازمی ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ جناب عدلیہ کا ایک فیصلہ ہے، عدلیہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کرپٹ ہے یا چور ہے، یا کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اخلاقی اور شرعی طور پہ کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ مگر یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عمران خان نے یہ مشہور کیا چور ہے، چور چور، تو اب وہ لازمی کرپٹ اور جو کرپشن کی انہوں نے اس میں یہ آیا ہے کہ جناب یہ کرپشن کی، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ اس میں اعانت جرم میں ان کے ساتھ جی ہاں انہوں نے بھی کیا، تو لازمی اب ان کو اگر کوئی کرپٹ آدمی کہے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ قانونی طور پہ جائز ہوگا، اخلاقی طور پہ بھی، کہ عدلیہ جو ہے ہماری اس نے ان کو ثابت کر دیا ہے جرم ان پہ۔ اس تناظر میں الطاف حسین صاحب کے معاملے پر اگر نظر ڈالی جائے تو اسے آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ الطاف حسین کا معاملہ یہ ہے کہ الطاف حسین کے کیس جو ہے اس کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہے کہ ایک غیر اعلانیہ اور ایک اعلانیہ پابندی۔ تو وہ جو سامنے صورتحال آئی ہے، جو پیشی ان کی کل جو ان کا ایک وکیل ہیں کوئی جو اپنے طور پر انہوں نے درخواست دی تھی، خورشید احمد خان ان کا نام ہے، جی ہاں وہ بڑی عمر رسیدہ ہے، تو انہوں نے ایک قومی ترانے کی درخواست کی تھی کہ الطاف حسین اپنی قوم کو قومی ترانہ سنا۔ انہوں نے کہا 14 اگست گزر گئی، انہوں نے نہیں، اب وہ یہ مکالمے ہوئے، میں یہ بتا رہا ہوں جی عدلیہ سے، تو انہوں نے کہا دوبارہ دی جائے، تو انہوں نے کہا پابندی کس نے لگائی ہے؟ ہائی کورٹ سندھ نے پوچھا، جی انہوں نے کہا جناب لاہور ہائی کورٹ نے لگائی، تو انہوں نے لاہور یہ ساتھ میں کہا کہ بھئی تو آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں، انہوں نے کہا نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں جو وکیل ہیں جو PTI کے وکیل تھے، انہوں نے صدیق کیا نام تھا ان کا، عامر جی صدیق، ہاں جی تو انہوں نے پابندی کے لیے درخواست دی تھی اس زمانے میں PTI کے ایما پہ، یعنی کہ ان کے قائد کے ایما پہ، تو درخواست دی تھی، کیونکہ اس زمانے میں PTI کے قائد عمران خان جن کا نام ہے وہ الطاف حسین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے، جی ہاں، جانی دشمن جیسے آپ دوسرے گئے جی لندن تک ان کے خلاف جی ہاں کیسز دائر کرانے گئے تھے، یہ وہاں لندن تک، یہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اتنا نہ پیپلز پارٹی نے کیا، نہ نون لیگ نے کیا، کسی جماعت نے نہیں کیا جتنا الطاف حسین نے فیصل واڈا کو بھیجا تھا وہاں کیس لڑو، وہاں کے عدالتوں میں کیس دائر کرو، عمران خان نے۔ تو خیر یہ بھی ماضی کا حصہ ہو گیا، مگر اسی کے تسلسل میں عامر صدیق نے درخواست دی تھی، اب انہوں نے وہ واپس لے لی ہے، واپس جب لے لی تو غیر مؤثر ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے سندھ عدلیہ نے کل یہ کہا ہائی کورٹ میں، وہ جو وکیل صاحب تھے ان کو، کہ جناب آپ وہاں سے ہمیں لا کے دیں، وہاں سے ان کا لا کے دیں
के एविडेंस और वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वहाँ की लाहौर हाई कोर्ट का कि किस आर्डर के तहत पेमरा को उन्होंने हुक्मनामा जारी जी हाँ, किया, जी हाँ। क्योंकि पेमरा ने पाबंदी लगाई है हाई कोर्ट लाहौर के हुक्म पर। जी हाँ, अब अगर वो उसको वो ख़त्म कर देते हैं या केस गैर मौसर हो गया है उनका, तो फिर हम कोई फैसला करते हैं। यहाँ के अदलिया ने ये कहा उनको, तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया उनका केस, जिसमें साल भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, तो इस या एक महीना भी लग सकता है। तो अब ये वहाँ जाके लाहौर हाई कोर्ट में परसू करें और फिर यहाँ आके उनको बताएं और फिर केस लगवाएं अपना, तो फिर ये मसला कानूनी तो शक्ल ये है इसकी। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाबंदी थी वो आपकी सबकी आंखें खुली है, नज़र आ रहा है आपको शहर में सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं किसी हद तक। तो मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट तो अपनी कोई गैर कानूनी इंतज़ामिया की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही। गिरफ्तारियाँ भी ऐसी की जा रही हैं कि एक दिन पकड़ते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं, मतलब वो ज़्यादा सख्ती नहीं। और अल्ताफ हुसैन की जो मुखालफिन जो पार्टियाँ हैं वो भी इतनी ज़्यादा अब सरगर्म नहीं है, ये है कि भाई इनकी कहाँ से जी आ जी। गए क्या आ गए। बहरहाल तो ये एक सूरत हाल सामने आई है कि मकसद हल्कों की तरफ से अदम मुदाखलत का सूरत हाल सामने आ गई है। जी जी, साहब सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ जारी हैं शहर में, और जिस नरमी का आपने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जिक्र किया वो भी देखने में आ रही है कि शहर भर में बहुत ही तेज़ी के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम इनके कारकुनान MQM इंटरनेशनल के। और इसी सिलसिले में प्रोफेसर हसन आरिफ साहब की जो है अभी बरसी के मौके पर भी लोगों ने जो है उनकी कब्र पर जाकर जो है फातह खानी की है, और उसमें भी किसी रोक टोक का सामना उनको दरपेश नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें तो जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आफाक अहमद साहब जो है उनकी बड़ी तेज़ी के साथ जो है कुर्बत बढ़ती हुई देख रहे हैं आप। अभी उन्होंने अर्बन फोरम पर भी जो है ग्रेजुएट फोरम जो है उस पर भी खिताब के दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब को वो अपनी हर तकरीर में जो है मौजू गुफ्तगू बनाते हैं। और अभी यहाँ पर भी जिक्र करते हुए कहा कि अल्ताफ़ हुसैन जब भी सियासत करेंगे उनको महाजर सियासत ही करनी पड़ेगी, मुत्तहदा की सियासत वो नहीं कर सकते। आप इस सिलसिले को कैसे देख रहे हैं, और ये जो है आवाम को मोबिलाइज करने का कोई एक तरीक़ाकार है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब के बीच नज़र आ रहा है, इस तेज़ी के साथ कुर्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए मैं आपको एक बात खुल के बता दूं, पाकिस्तान की जो मकसद हल्के हैं, ये मैं आपको बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ जी ये अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है दो किस्म की जो जहर है ना उसको हम फैलाने की वो इजाज़त नहीं देंगे। एक कौम परस्ती का, एक फ़िरका परस्ती का। ये इस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिसी बना ली है, फैसला कर दिया है कि जनाब आप ऐसी सियासत नहीं करेंगे जिससे तसादुम हो, नफ़रतें फैलें। तो वो सियासत जो है कौम परस्त लिसानी बुनियाद पे होगी या फ़िरका वारियत की बुनियाद पे होगी, वो किसी को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। अल्ताफ़ हुसैन की जो तेज़ी से आप बढ़ती हुई सरगर्मियाँ देख रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन ने महाजर सियासत से हाथ हटाया हुआ है और वो यानी कि महाजर को भी मजलूम के लिस्ट में ला रहे हैं। मजलूम कौम है, इसी तरीके से तबकाती मसाइल का शिकार महाजर भी इसी तरीके से, जिस तरह सिंधी है, जिस तरह सिराइकी है, जिस तरह पंजाबी है, जिस तरह पठान है, जिस तरह बलोच है। तो वो इसको इस ज़ुमरे में ले रहे हैं और इसी नाम लेके वो कौम की जो पूरी पाकिस्तानी सियासत होती है वो करने के लिए मैदान अमल में उतर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद इसी बुनियाद पर उनको आज़ादी मिल रही है कि जनाब आप वो कौम परस्ती वाला नारा महाजर और ये इस तरह के नारे आप नहीं लगाएंगे और उसकी आपको अब सियासत करने की, यानी कि मैंने जैसे कि बताया पॉलिसी अपना ली है इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सलामती की खातिर, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सलामती के खतरे में सिंधी कौम परस्त जमाते हैं वो वहाँ उनकी मुलविस नहीं है, बलोच कौम परस्त जमाते हैं वो अपने बलोच नाम पे चल रही है, पाकिस्तान को गालियाँ देती हैं इस तरह से, जो ऐसी है। सारे बलोच नहीं, बलोच तो वही पे वतन है पूरे गवादर में का, मगर बहरहाल वो भी करनी है। इसी तरीके से वो आप जो है कहेंगे कि महाजर सियासत करने वाले अगर ये करेंगे तो दस्तगिरबा होंगे, सिंधी से झगड़ा होगा, जो करीब करीब कौमें उनसे झगड़ा होगा, वो कहेंगे सूबा बनाएंगे, वो कहेंगे हम नहीं बनने देंगे, ये इस तरह दस्तगिरबा, तो हंगामा आराई होगी। तो इस हंगामा आराई को रोकने के लिए कौम परस्त सियासत का आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इजाज़त नहीं दी जाएगी और अब इजाज़त मिलेगी
قومی سیاست کرنے کی, پاکستانی سیاست کرنے کے لیے ملکگیر سطح پہ جو سیاسی جماعت حرکت میں آئے گی, اپنے لوگوں کو متحرک کرے گی, اس کو اجازت ملے گی. میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کو جو اجازت مل رہی ہے وہ اسی بنیاد پہ مل رہی ہے. جاوید صاحب, عمران خان صاحب اب باقاعدہ طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے ان کو سزا 14 سال کی سنا دی گئی ہے, اور ان کا ایک کیس میں کم از کم قصہ جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو گیا ہے. اور اسی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو الطاف حسین صاحب جو ہے کافی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور ان میں بھی مقبول ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پر بھی علی وزیر اور دوسری صورت میں الطاف حسین صاحب جو ہے اپنا ایک نام وہاں کی عوام میں بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دلوں میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی غیر موجودگی اب سیاست میں, الطاف حسین صاحب اگر ان پر سے پابندی ہٹتی ہے کسی بھی صورت, تو کس حد تک الطاف حسین صاحب جو ہے اس خلا کو پر کریں گے, اور جو ہے یہ جو ویکیوم بن گیا ہے اس میں الطاف حسین صاحب نعم البدل ثابت ہو سکتے ہیں یا کیا صورتحال بننے جا رہی؟ دیکھیے بعد نظر الطاف حسین بالکل نعم البدل ثابت ہو سکتے ہیں, اس خلا کو پر کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین بھی طبقات کی جنگ لڑ رہے ہیں, طبقے کی, کہ بالادست طبقے کو جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو حقوق دلانے کی سرگرم عمل ہے. ان کی کوشش یہی ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے بالادست طبقے سے اس کو نجات دلائی جائے اور ان کو تمام حقوق دیا. یہی عمران خان اس بات کا نعرہ لگاتے. عمران خان کی سیاست بھی یہی تھی, اور عمران خان میں تحریک انصاف کا موقف بھی یہ تھا کہ گھر کی دہلیز پہ انصاف ملے, اور یعنی کہ جو کورٹ میں سزا, بڑے کو سزا مل جاتی ہے, بڑے کو نہیں ملتی, چھوٹے کو سزا مل جاتی ہے. لیکن جاوید صاحب یہ باتیں تو عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھی, یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا ان کا, اور گورنر ہاؤس کو جو ہے توڑ کے وہ یونیورسٹیاں بنانے کی باتیں وہ سب زبانی جمع خرچ ہو گئے, لیکن عملی طور پر وہ بھی اس کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے, کیونکہ ان کے جو آس پاس کے جتنے بھی لیڈر ان کی جماعت کے تھے انہوں نے بھی کرپشن کی. تو اس جو معاملے کو الطاف حسین صاحب کس طرح صورتحال میں الطاف حسین کرپشن کے شدید خلاف ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ الطاف حسین اتنا بڑا نام ہے, الطاف حسین کی جو پارٹی ہے انہوں نے ان پہ کیس کیا برطانیہ کی عدالت میں کہ جناب جب وہ دستبردار ہو گئے اپنی اس سے سربراہی سے, تو انہوں نے ایم کیو پاکستان بنا دی. پاکستان بنانے کے بعد انہوں نے کیس کر دیا کہ جناب ہم سربراہ تمام جو جائیداد ہے لندن کی ادھر کی ایم کیو کے نام پہ, وہ انہوں نے ایم کیو کے نام پہ رکھی ہوئی تھی جائیداد الطاف حسین نے. اس بنیاد پہ یہ لوگ پاکستان کے جو لوگ وہاں گئے وہ کیس جیت گئے. اگر الطاف حسین کرپٹ آدمی ہوتا, اگر بدنیتی ان کی ہوتی, تو وہ جو عوام کا پیسہ, جو مہاجر عوام کا, جو اردو اسپیکنگ عوام کا پیسہ تھا, وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا, تمام جائیداد اپنے نام پر. الطاف حسین صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مجھے اس گھر سے بھی بے دخلی کریں گے تو میں تو فٹ پاتھ پہ کہیں بھی جو ہے اپنا. آپ اس سے تو یہ کہیں گے چاہے کتنا ہی ہم الزام لگائیں الطاف حسین میں, کتنا ہی برا بلا کہیں کہ بھائی یوں ہو گیا, اتنے قتل ہو گئے کراچی میں, مگر میں سمجھتا ہوں الطاف حسین پہ یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. تو الطاف حسین کا یہ جو الزام تھا یہ ثابت بھی ہو گئی بات کہ ان کو مل گئی جائیداد, ان کو نہیں ملی, تو وہ کیس اپیل چل رہی ہے آگے پیچھے. مگر کہنے کا مقصد اگر ان کے نام پہ ہوتی تو یہ لوگ یہ کیس نہیں جیت سکتے تھے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ آدمی نہیں. اب اپنے جو کرپٹ لوگ تھے ان کو بھی وہ نکالنے میں دیر نہیں کرتے تھے. 9-0 پہ ہم نے کہا جو ایم این اے ایم پی جھاڑویں لگائی ان کو معطل کر دیا سروس کے, جن کی رپورٹ ملتی تھی, جبکہ وہ پاکستان میں نہیں تھے. مگر جو پاکستان کی رابطہ کمیٹی یہاں سے جن کا برائی میں ریکمنڈ کرتی تھی یا اچھائی میں کرتی تھی, تو ان کے خلاف وہ ایکشن لیتے تھے. پھر وہ اپنے طور پہ بھی خفیہ ٹیمیں تھیں, ان سے رابطہ کر کے معلوم کرتے تھے اپنے طور پہ. جب پتہ چلتا تھا تو بولتے اس بیچارے کو غلط طور پہ رابطہ کمیٹی نے کیا ہے یا کیا, کیونکہ رابطہ کمیٹی کسی حد تک یہاں کرپشن میں کچھ لوگ ان کے ملوث ہو گئے تھے. تو وہ یہاں ان کو ایم ایل ایس کو دباتے تھے, یہ کر کے کسی کو اچھائی کو برائی بتا دیتے, برے کو اچھا. تو اس طریقے سے پھر وہ ان کی گرفت کمزور ہو گئی تھی. مگر براہ راست الطاف حسین کرپشن کے شدید ترین خلاف ہیں. تو اسی بنیاد پہ ان کو وہاں عمران خان کے برعکس, عمران خان میں یہ چیز نہیں تھی. عمران خان کو یہ سپہ سالار پاکستان کے عاصم مولوی صاحب نے کہا کہ جناب یہ ہم نے کیس پکڑا, یہ فائل ہاتھ میں آئی, تو انہوں نے کہا نہیں, مخالف ہو گئے باجوہ صاحب کو. انہوں نے کہا باجوہ صاحب یہ بندہ کون ہے, ہاں جی یہ اس کو ہٹاؤ. اس طریقے سے آج وہ ان کے گلے پڑا ہے نا بندہ.
جی تو جی یہی ہے نا، ایماندار آدمی ہے سپہ سالار پاکستان کے، سب پاکستان کے سپہ سالار جو ہے یہ سب پاکستان کو مستحکم کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ کرپٹ رہنما پاکستان میں غیر فعال ہو جائیں، اور جو کرپٹ نہیں ہے رہنما، جو سچ اور ریل حق سچ بات کہتے ہیں چاہے کڑوی ہو، ان کو فعال کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو الطاف حسین کو بھی فعال کیا جا رہا ہے کہ سچ تو بہرحال بولتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں وہ انہوں نے اس کی معافی طلبی کی درخواست کر دی کہ وہ پاکستان، ہاں تنقید بھی کرتا ہے، اگر تعمیری تنقید کرتا ہے تو وہ تو آرمی بھی برداشت کر رہی ہے، مقتدر حلقے بھی برداشت کر رہے ہیں یہ، مگر بہرحال عمران خان کی اب کس وقت وہ حمایت چھوڑتے ہیں الطاف حسین، عمران خان کا خلا کو کس حد تک پر کرتے ہیں، تو آنے والا وقت بتائے گا آپ کو۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین اس پروگرام صاحب سے یاد چاہیں گے آخر میں آپ سے درخواست کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب بھرپور طور کریں، پہ سبسکرائب کریں، آپ لوگوں سے میں کہوں گا، اور اس کو، اور ہم آپ کو نئی سے نئی تجزیے دیں گے، اور اس صورتحال پہ جو حالات پیش آتے ہیں ان کو ہم پس منظر کو دیکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے تجزیہ کرتے ہیں، یہ نہیں کوئی جعلی خبر کو نہیں پھیلاتے ہیں ہم۔ ناظرین جاوید شاہ صاحب نے جو آپ سے ریکویسٹ کی چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔